تیری برائی سے میرے گناہ جلتے، میں اس کا تجھے معاوضہ دیتا تھا، اب کس چیز کا معاوضہ دوں؟ مندرجہ برائیوں کا تعلق نفس امارہ سے ہے جس کا امدادی ابلیس ہے، جبکہ تقوی، سخاوت، درگزر، صبر و شکر، عاجزی اور انوار الہی کا تعلق قلب شہید سے ہے جس کا امدادی ولی مرشد ہے۔ جب تک نفس امارہ ہے کسی بھی پاک کلام کے انوار دل میں ٹھہر نہیں سکتے، بے شک الفاظ و آیات کا حافظ کیوں نہ بن جائے، طوطا ہی ہے۔ جب تیرا نفس مطمئنہ ہو جائے گا پھر ناپاک چیز تیرے اندر ٹھہر نہیں سکتی، پھر تو مرغ بسمل ہے۔ نفس پاک کرنے کے لیے کسی نفس شکن کو تلاش کر جو ہر وقت من جانب اللہ ڈیوٹی پر مامور ہوتا ہے، جبکہ صاف دل تجلیات الہی کے قابل ہوتا ہے، پھر ہی آسمانی کتابیں ہدایت کرتی ہیں پاکوں کو، ہدی للمتقین، ورنہ کتابوں والے ہی کتابوں والوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مجدد الفسانی مکتوبات میں لکھتے ہیں، قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے لائق نہیں جن کے نفس امارہ ہیں۔ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے، یعنی اندر کو پاک کرے، منتہی کو چاہیے کہ پھر قرآن پڑھے۔ حدیث، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بلے شاہ، کھا کے سارا مکر گئے جنہاں دے بغل وچ قرآن۔ روز ازل والی جہنمی روح غیر مذہب کے گھر پیدا ہو جائیں اسے کافر اور کاذب کہتے ہیں۔ یہی لوگ منکر خدا، دشمن انبیاء اور دشمن اولیاء ہوتے ہیں۔ متکبر، سخت دل اور مخلوق خدا کو آزار پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ مذہب میں آ کر بھی مذہب سے دور ہوتا ہے۔ یہی روح اگر کسی مذہبی دیندار گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے منافق کہتے ہیں۔ یہی لوگ گستاخ انبیاء، جلیس اولیاء اور مذاہب میں فتنہ ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت بھی ابلیس کی طرح بیکار ہوتی ہے۔ انہیں مذہب جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مقدر دوزخ کی طرف کھینچتا ہے۔ چونکہ نبیوں ولیوں کی امداد سے محروم ہوتے ہیں اس لیے شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ تو اتنا علم جانتا ہے اور اتنی عبادت کرتا ہے، تجھ میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ پھر وہ اپنا باطن دیکھے بغیر خود کو نبی جیسا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ولیوں کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں۔ پھر روحانیت اور کرامتوں کے اقراری نہیں ہوتے بلکہ اسی عمل کے اقراری ہوتے ہیں جن کی ان میں خود کی صلاحیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ معجزوں کو بھی جادو کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں۔ ابلیس کی طاقت کو مان لیتے ہیں لیکن انبیاء و اولیاء کی طاقت کو مان لینا ان کے لیے مشکل ہے۔ ازل والی بہشتی روح اگر غیر مذہب یا گندے ماحول میں آ جائے تو اسے معذور کہتے ہیں۔ معذور کے لیے معافی اور بخشش کا امکان ہوتا ہے۔ یہی روحیں صراط مستقیم کی تلاش میں اور دلدل سے نکلنے کے لیے ولیوں کا سہارا ڈھونڈتی ہیں۔ نرم دل، عاجز اور سخی ہوتے ہیں۔ اگر بہشتی روح کسی آسمانی مذہب اور دینی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے صادق اور مومن کہتے ہیں۔ یہی لوگ عبادت اور ریاضت سے اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کی وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ الفقر فقری والفقر منی، عابد کو گمان ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت اور شب بیداری کر رہا ہے اس لیے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہے۔ عبادت کے بعد تیری دعا صحت، عمر درازی، مال و دولت اور حور و قصور ہے۔ سوچ، کیا تو نے کبھی بھی یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف تو چاہیے؟ عالم کو گمان ہے کہ میں قرب خداوندی میں بخشایا ہوا ہوں کیونکہ میرے اندر علم اور قرآن ہے، پھر تو دوسروں کو جہنمی کیوں کہتا ہے جبکہ ہر مسلم کو بھی کچھ نہ کچھ علم اور قرآن کی بہت سی صورتیں یاد ہیں۔ سوچ، علم کون بیچتا ہے، خود کون بکتا ہے، ولیوں کی غیبت کون کرتا ہے، حاسد، متکبر اور بخیل کون ہوتا ہے، دل میں اور زبان میں اور صبح اور شام کو اور، یہ کس کا وتیرہ ہے؟ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر کون پیش کرتا ہے؟ اگر تو ان سے دور ہے تو خلیفہ رسول ہے، تیری طرف پشت کرنا بھی بے ادبی ہے، یعنی کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اگر تو ان خصلتوں میں گم ہے تو پھر تو وہی ہے جس کے لیے بھیڑیے نے کہا تھا کہ اگر میں نے یوسف کو کھایا ہو تو اللہ مجھے 14ویں صدی کے عالموں سے اٹھائے۔ صراط مستقیم، جن کے ظاہر درست باطن سیاہ ہیں، مذہب میں فتنہ ہے، ابلیس کے خلیفہ ہیں۔ حدیث، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو جس کی زبان عالم اور دل جاہل یعنی سیاہ ہو۔ نمبر 2، باطن درست لیکن ظاہر خراب، ان کو مجذوب، معذور، سکر اور منفرد کہتے ہیں۔ عشق میں عقل ہی نہ رہی تو حساب حشر کیا۔ دریا کے قلب، مذہب کے لیے پریشانی لیکن اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں مگر مزید مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ با مرتبہ تصدیق، نکالی زندیق، انہوں نے صدر ایوب، بے نظیر اور نواز شریف جیسوں کو ان کے دور حکومت میں ڈنڈے مارے اور گالیاں دیں۔ تم کسی صاحب اقتدار کو ڈنڈے مار کر دکھاؤ، یعنی یہ صرف ان کی ذات تک محدود ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 3، ظاہر درست باطن بھی درست، ظاہری عبادت کے علاوہ قلبی عبادت میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کو عالم ربانی کہتے ہیں، یہی منبر رسول اور دین کے وارث ہوتے ہیں، اور جب کسی کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے تو اسے نائب اللہ کہتے ہیں۔ اگر خواب میں یا روحانی طور پر حج کرتا ہے
تو ظاہر میں بھی اس کا درجہ ملتا ہے، بلکہ ظاہری حد سے بہت ہی زیادہ۔ روحوں کی نماز ظاہری نماز کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ کہیں زیادہ۔ اگر ظاہر میں نماز پڑھتا ہے تو باطن میں بھی اس کی نماز معراج بن جاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جسم ادھر روح ادھر، فقر کے محکمے میں ان کو معارف بھی کہتے ہیں، جبکہ عاشق کے لیے رب کا دیدار ہی کافی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیدار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ دیدار والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو چکا ہے۔ بقول امام ابو حنیفہ، میں نے 99 مرتبہ رب کو دیکھا ہے۔ با یزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے۔ دیدار لطیفہ انا سے ہوتا ہے اور تم انا کی تعلیم اور ذکر سے انجان ہو۔ اللہ کا دوست، اگر کسی کو خلق خدا کشف و کرامات اور فیض کی وجہ سے ولی مانتی ہے، لیکن اس کے کسی فعل یا مذہب کی وجہ سے تو دل برداشتہ ہے، اس کی برائی کرنے سے بہتر ہے تو ادھر جانا چھوڑ دے۔ کیا خبر وہ کوئی منظور خدا ہو، شیخ بقا ہو، یا کوئی لال شہباز ہو، کوئی خضر ہو یا صاحب بابا ہو یا گرو نانک ہو، کوئی بلے شاہ ہو اور کوئی سدا سہاگن بھی ہو سکتا ہے۔ گوہر شاہی کا عالم انسانیت کے لیے انقلابی پیغام۔ مسلم کہتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، جبکہ یہودی کہتا ہے میرا مقام مسلم سے بھی اونچا ہے، اور عیسائی کہتا ہے میں ان دونوں سے بلکہ سب مذاہب والوں سے بلند ہوں، کیونکہ میں اللہ کے بیٹے کی امت ہوں۔ لیکن گوہر شاہی کہتا ہے سب سے بہتر اور بلند وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے نہ ہو۔ زبان سے ذکر و صلاۃ اس کی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت ہے، جبکہ قلبی ذکر اللہ کی محبت اور رابطے کا وسیلہ ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ کا دین نہیں ہے۔ ان کتابوں میں نماز، روزہ اور داڑیاں ہیں، جبکہ اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ یہ دین نبیوں کی امتوں کو منور اور پاک صاف کرنے کے لیے بنائے گئے، جبکہ اللہ خود پاکیزہ نور ہے۔ اور جب کوئی انسان وصل کے بعد نور بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کے دین میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا دین پیار و محبت ہے۔ 99 ناموں کا ترجمہ ہے اپنے دوستوں کا ذکر کرنے والا ہے۔ خود عشق، خود عاشق، خود معشوق ہے۔ اگر کسی بندہ خدا کو بھی اس کی طرف سے ان میں سے کچھ حصہ عطا ہو جائے تو وہ دین الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کی نماز دیدار الہی اور اس کا شوق ذکر خدا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کی تمام سنتوں فرضوں کا کفارہ بھی دیدار الہی ہے۔ جن فرشتے اور انسانوں کی مشترکہ عبادت بھی اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے ہی شخص کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جس نے وصال پر پہنچ کر بھی عبادت کی یا ارادہ کیا تو اس نے کفران نعمت کیا۔ بلے شاہ نے فرمایا اساں عشق نماز جدو نیتی ہے، بھول گئے مندر مسیتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ اس علم کے متعلق ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 علم عطا ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس علم کو کھولا شاہ منصور اور سرمد کی طرح قتل کر دیے گئے، اور آج گوہر شاہی بھی اس علم کی وجہ سے قتل کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نبیوں کی شریعت کی پابندی امت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ انہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ شریعت سے پہلے ہی بلکہ روز ازل سے ہی نبی ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے دین کو نمونے کے طور پر مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ان کے کسی ایک رکن کے چھوڑنے یا فعل کو بھی امت سنت بنا لیتی ہے، اس وجہ سے انہیں محتاط اور سہو میں رہنا پڑتا ہے۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی نبی اگر کسی بھی عبادت میں نہیں ہے تو کیا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عبادت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان سیکھے بغیر نبوت نہیں ملتی؟ پھر ولیوں پر اعتراضات کیوں ہوتے ہیں جبکہ ولایت نبوت کا نعم البدل ہے؟ یاد رکھیں جنہوں نے دیدار رب کے بغیر وصال کا دعویٰ کیا یا خود کو اس مقام پر تصور کر کے نقل کی وہ زندیق اور کاذب ہیں، اور قرآن نے ایسے ہی جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے جن کی وجہ سے ہزاروں کا وقت اور ایمان برباد ہوتا ہے۔ با مرتبہ تصدیق نکالیا زندیق، جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہے، جبکہ جھوٹی ولایت کا دعوے دار کفر کے قریب ہے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں اور دوست کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور ہم کلام ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اصحابہ کو کہا تھا کہ کچھ کام صرف میرے کرنے کے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں۔ ہر نمازی کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ جب تک اس کی روح بیت المعمور میں جا کر نماز نہ